بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح المطالب کے خزانہ علم میں جو آیات تھیں ان کا تجزیہ ہم نے پیش کر دیا ہے کہ جن روایات کے اندر ان آیات کو بیان کیا گیا ہے اور ناجائز استعمال کیا گیا ہے ان روایات کی اپنی کوئی یقینی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ہم ان آیتوں کو اس معنی میں کیسے قبول کریں۔ اب انہوں نے چند روایات پیش کی ہیں جس میں حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام سے روایت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، اور ام سلمہ سے روایت ہے، اور عبداللہ بن انصاری سے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، اور عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ اور ان تمام روایات کا جو مضمون بنتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جہنم میں پایا اور اٹھا کر ان کو نرم آگ میں، پتلی آگ میں لے آئے، دہداب کے اندر لے آئے۔ تو یہ ساری روایتیں اس بنیاد پر ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ ان روایتوں کے اندر ان کا جہنمی ہونا اور ان کا کہیں دماغ جل رہا ہے، کبھی کچھ، یہ ساری چیزیں۔ میرا ایک سوال ہے کائنات کے پورے اہل علم سے، جس جرم کی پاداش میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو یہ سزا دی جا رہی ہے، کبھی دہدہ میں انہیں کھڑا کیا گیا، کبھی آگ کی جوتیاں پہنائی گئیں، اور کبھی جناب والا ان کو کسی صورت میں غمرۃ النار کے اندر جہنم میں کھڑا کیا گیا، کبھی کسی صورت میں اہون علی النار اہل النار وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یہ عذاب کا جو تسلسل جتنی بھی روایات میں آیا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں معاصر اہل علم سے، مجھے بتایا جائے کہ یہ جو سزا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ملی ہے، ابو طالب علیہ السلام کا جرم کیا ہے؟ کیا آپ کے دامن میں کوئی ایک ایسی دلیل ہے مفید یقین جو ثبوت اور دلالت میں مفید یقین ہو، جس سے ان کے ذمے لگایا گیا جرم جو ہے اس کو ثابت کر سکیں؟ روئے کائنات کے اہل علم کو چیلنج کرتا ہے فقیر، عرب و عجم کے اہل علم کو فقیر یہ چیلنج کرتا ہے۔ الزام یہی لگاتے ہو کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس الزام کی پاداش میں یہ آگ کی جوتیاں پہناتے ہو، دہدہ میں کھڑا کر دیتے ہو۔ ہاں کرو، پہلے الزام تو ثابت کرو۔ جن روایتوں کے اندر ان کے الزام پر مبنی مباد ہے وہ خود جھوٹی ہیں، نہ ان کی سند مفید یقین ہے، نہ ان کی درایت کسی اعتبار سے قابل یقین ہے۔ تو پہلے وہ الزام تو ثابت کرو، پھر جہنم میں بھی جلا لینا۔ تو جب آپ کے دامن میں کوئی ایک کائنات میں دلیل ایسی نہیں جس کی دلالت اور ثبوت مفید یقین ہو، کیونکہ ثبوت الزام کے لیے یقینی دلیل کا ہونا ضروری ہے، کوئی روئے کائنات سے مشرق مغرب سے ایک دلیل مہیا کر دے، کوئی صاحب علم۔ اب تو جغرافیائی بھی حقیقتیں بھی سمٹ کر آ گئی ہیں اور آپ کے جیب کے اندر سارے علمی ذخیرے موجود ہیں، کوئی ایک روایت تو ایسی بتا دو جس کے کل پرزے سیدھے ہوں، جس کی روایت صحیح ہو، جس کی سند صحیح ہو۔ جب ان کی اسناد مجروح ہیں اور ان راویوں کے پاس مبدأ علم ہی نہیں ہے، جس جرم میں ان کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے، وہ جرم، وہ الزام ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ عذاب پر مبنی، یہ مواخذے پر مبنی جو روایتیں ہیں، یہ کس بنیاد پر ہیں؟ جس بنیاد پر ان کو جہنمی کہا گیا، دہدہ نار میں کھڑا کیا گیا، دہدہ کے اندر کھڑا کیا گیا، ان کو جوتیاں پہنائی گئیں، جب وجہ دہدہ ہی جھوٹی ہے، الف سے لے کر سب کچھ جھوٹ ہے، کسی راوی کے پاس مبدأ علم نہیں ان روایتوں کا، جن میں آیتوں کو بھی گھسوڑا گیا ہے، ان مبارک راویوں کے ذمے یہ لگائی گئی ہیں، ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں یہ روایتیں۔ مجھے ان راویوں کا بھی احترام ہے، مگر باوجود اس کے کہ ان روایتوں کی اپنی ذاتی حقیقت کیا ہے، جب الزام ہی ثابت نہیں کر سکتے تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ لہذا آپ کا لگایا ہوا الزام چونکہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اب جب الزام اور جرم ثابت نہ ہو اس پر سزا دینا یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ روایتیں اپنے اس اصول کے مطابق بھی یہ جھوٹی ہیں۔ دوسری، ان کی اسناد جو ہیں وہ کسی روایت کی سند میں 3 راوی مجروح ہے، کسی کے اندر 2 راوی مجروح ہیں۔ ان روایتوں کا تو اپنا وجود نہیں، یہ تو ظنی بھی نہیں بن سکتی بھائی، آپ نے تو یقینی دلیل مہیا کرنی تھی۔ کھینچ تان کر کوئی 200-400 جھوٹ ملا کر اگر
ان کی اسناد کے بابت اگر آپ محنت کرنا بھی چاہیں تو اخبار احاد سے آگے یہ روایتیں نہیں جا سکتی، وہ بھی جھوٹے ادراکات ملا کر اگر آپ کرنا چاہیں تو اخبار احاد سے آگے ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو کیا اخبار احاد مفید یقین ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ ثبوت الزام میں کافی ہو سکتی ہیں؟ تو میں گزارش کروں گا اہل علم سے، یہ جو روایتیں جس جرم کی پاداش میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سزا دی جا رہی ہے، وہ جب جرم ہی ثابت نہیں ہوا، وہ سب کچھ جھوٹ ہے، تو کیا جھوٹ پر بھی سزا دی جاتی ہے؟ یہ سزا تو تمہیں ملنی چاہیے جو جھوٹا الزام لگاتے ہو، اور الٹا سزاوار ان کو کہلاتے ہو کہ جناب والا ان پر الزام لگا کے ان پر یہ جرم، ان کو ناری کہتے ہو۔ جس جنت کا واویلا مولوی کر رہا ہے، وہ جنت تو ان کے قدموں کے بوسے لے رہی ہے۔ کہاں ابو طالب اور کہاں مولانا کا نقطہ نظر، کہاں ابو طالب علیہ السلام کا مرتبہ عصمت، کہاں یہ فرسودہ خامہ فرسائیاں؟ جنت کا سارا حسن حسنین کریمین تک آ کر رک جاتا ہے، بلکہ جنت خود بھیک مانگتی ہے اپنے حسن کے اندر رہنائی کے لیے خدا سے کہ اللہ مجھے حسن کی عظمت دے جو وعدہ کیا تھا۔ تو حسنین کریمین کو حسن جنت بنا کر، سردار جنت بنا کر، جنت کی تو ساری وسعتیں سمٹ کر حسنین کریمین کے قدموں تک آ کر رک جاتی ہیں، سیدہ کائنات تک آ کر رک جاتی ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا مرتبہ تو کہیں بلند و بالا ہے، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے پیوست رہے اور وجود نبوت ان سے پیوست رہا، اور یہ پیوستگی آج بھی موجود ہے، اس کی قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو جو ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ جس چیز کو رسول کا وجود چھو لے اس پر جہنم حرام ہے، اور جس چیز سے، جس وجود سے خود نبوت لپٹی رہے اس پر جہنم کیسے ہے؟ یہ ڈرامائی فراڈ کسی اور کو بتاؤ۔ تحقیق کے لوگ اس فرسودہ خیالی کو نہیں مانتے۔ ہم 2 + 2 = 4 کو مانتے ہیں، نہ 3.25 مانتے ہیں، نہ 4.25 مانتے ہیں۔ ہمیں وہ دلیل چاہیے جو تصدیق ہو، مصدقہ ہو، وہ روایت چاہیے جس کی سند مفید یقین ہو، وہ آیت چاہیے جس کی کفر ابی طالب علیہ السلام میں دلالت مفید یقین ہو۔ قیامت تک فقیر یہ تقاضا کرتا رہے گا، قیامت کے دن بھی تقاضا کرے گا کہ مولویو لاؤ وہ دلیل، ایک تو لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ جس کی دلالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں نصاً موجود ہو، اور ایک روایت ایسی لے آؤ جس کی سند مفید یقین ہو۔ من گھڑت باتوں پر یقین کی بنا نہیں رکھی جاتی۔ رہا کہ مضبوط مصادر علم میں ان کا در آنا، یہ کوئی معیار نہیں، ان مصادر میں کوئی بھی مصدر منزل من اللہ نہیں ہے۔ صحت اور سقم ہر کتاب کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بہت سی روایات ایسی ہیں جو غیر صحیح ہیں، صحیح مسلم کے اندر بہت ساری روایات ایسی ہیں جو غیر صحیح ہیں۔ تو بھئی پہلے اپنے دلائل کی صحت مہیا کرو، پھر الزام کی جو صورتیں ہیں ان کی تصدیق دو، پھر ہم ان روایتوں کو مانیں گے۔ اب میں نے تو الحمدللہ ان روایتوں کا کچا چٹھا اپنی کتاب عرفان ابی طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم کے اندر نکالا ہوا ہے، آپ یہ پڑھیں گے تو ہر روایت پر تبصرہ ملے گا، اور ابھی 12 جلدیں موجود ہیں، اور یہ مکفرین ابی طالب علیہ السلام کی سیوا کے لیے رکھی ہیں۔ اور میں اس لیے یہ چند ماہ خاموش رہا کہ اس حوالے سے اگر کوئی علمی رد عمل آتا ہے تو میں جواباً اس کا علمی متانت کے ساتھ میں جواب دوں، لیکن الحمدللہ تعالیٰ ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آیا، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ کوئی سامنے آ سکتا ہی نہیں۔ اس واسطے جو کچھ یہ ذخیرہ علم تھا وہ تو ادھڑ گیا ہے۔ اب کوئی نیا قرآن نازل ہو یا نیا نبوی فرمان کوئی ان کے پاس آئے تو پھر تو وہ تکفیر ابی طالب علیہ السلام میں مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ فرسودہ اور بیہودہ روایات جو ہیں ان کی کوئی یقینی حقیقت نہیں ہے۔ میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ان سے سوال کیا کریں، مولانا صاحبان سے، کہ مولانا کوئی ایک یقینی تصدیق دے دو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر کے اندر۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہم نے مرنا بھی ہے، بارگاہ رب العزت میں حاضر بھی ہونا ہے، رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ رسول اللہ کے باپ کو ہم کفر کی گالی دیں اور پھر رسول اللہ سے شفاعت کی امید رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت و جلال میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پہلے آپ اپنی وہ روایات مفید یقین بنائیں جن روایتوں میں ان کے کلمہ نہ پڑھنے کا مضمون ملتا ہے، پھر اس کے بعد ان روایات کا اطلاق ان پر کریں، پھر ان کو مفید یقین بنائیں۔ بھائی کوئی بات تو علمی کرو، جب آپ کے دامن میں علمی بات کرنے کی لیاقت ہی نہیں ہے،
صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ کوئی دلیل مہیا کر سکتے ہیں، تو پھر کس بات کے، کیسے ان مصنوعی باتوں پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ لہذا میں گزارش کرتا ہوں اہل محبت سے کہ وہ اپنے مضبوط پایۂ عظمت کے اندر کھڑے ہو جائیں، بالخصوص سادات کرام کھڑے ہو جائیں۔ ان کے جد کریم پر یہ الزام لگایا گیا ہے، ہم نے الزام لگانے والوں کو توڑ تک جا کر تعاقب کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ فضل و احسان فرمائے اور اس امت کو فرقہ واریت اور اہل بیت نبوت کی بے ادبی کی نحوست سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔